کو جزائے خیر دے بیٹا، ہمیشہ ہمیشہ خیر دے، تاکہ یہ بچے دینی عالم بھی بن جائیں اور میرے بعد جو ہے یہ اللہ کی مخلوق کا خیال جو میں دین کے طریقے سے میں کرتا ہوں اس طریقے سے یہ کرنے لگ جائیں۔ تو اس کو ایک دن شوق آیا کہ میں جا کر پتہ کروں کہ آیا کہ میرے بیٹے کس مقام پر فائز ہیں۔ شہباز بیٹا، آپ ہی بھی چھوٹے بیٹے یہ دروازہ اوپر والا تو بند کر دیں۔ یہ میرے بیٹے کس روش سے اپنے استاد کے بعد پڑھ رہے ہیں، کس روش سے استاد نے سمجھا رہا ہے۔ تو یہ ہارون رشید بعد جو تھا، بادشاہ جو تھا، یہ آتا ہے پہلے سے یہ غور سے دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں استاد کے صحیح معنوں میں شاگرد ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شاگرد جو ہے اس نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہاتھ کو دھو رہا ہے۔ یہ بادشاہ جب یہ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے جب یہ آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا کہاں تک علم کی دنیا کی سیر کر رہا ہے، کہاں تک میرا بیٹا علم دین کے ساتھ ساتھ اس کی مٹھاس، اس کی محبت، اس کا جو پہلو ہے وہ حاصل کتنا پا رہا ہے۔ جب دیکھا ایک بیٹا پانی دے رہا ہے، دوسرا بیٹا جو ہے وہ پاؤں کو صاف کر رہا ہے۔ یقین جانیے ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ ہم نے کتنے طریقہ کار پر ہم پیچھے ہیں۔ وہ آدمی دیکھنے کے لیے وہ اس جامعہ میں جہاں پر اس نے دونوں بچے جو تھے پڑھانے کے لیے چھوڑے تھے، سکھانے کے لیے چھوڑے تھے، تو جب وہ آیا نا تو اس نے کیا دیکھا کہ بچے جو ہیں، ایک بچہ پانی دے رہا ہے اور استاد صاحب جو ہیں اپنے پاؤں کو کیا کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ بہتر یہ ہوتا جیسے ایک پاؤں صاف ہو رہا ہے، ایک بیٹا پانی دے رہا ہے، دوسرا بیٹا پاؤں کو صاف کر رہا ہے۔ اگر یہ ہوتا ایک ہی بیٹا ہاتھ میں پانی ہی لیتا اور پاؤں کو صاف ہی کرتا تو پھر اسے پیار آتا، پھر اسے محبت آتی۔ یہ محبت کیا،
دنیا کا ایک دریا ہے کہ استاد کا باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، تو حضرات گرامی بیٹا پھر شاگرد پھر ہاں، تو استاد کا باپ یہ عرض کرتا ہے استاد جی یہ کیا ہو گیا، میری تو منظر جو ہے، میری جو خواب ہے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا یہ ایسی بات ہوتی، تو اس نے کہا کہ چھوڑ یار یہ بات اتنی ہی بہت ہے۔ بعد میں وہ اپنے مقام پر کھڑا ہوا، استاد ہی ہوتا ہے، اس نے وہ مقام دیا جس کے مقام سے اللہ نے بچوں کو پھر دنیا میں ایک عظیم نشان کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ تو یاد رکھیں، اگر استاد کا استاد بہتر ہوتا ہے، استاد جیسا بھی ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہونا، اگر وہ استاد صحیح ہو تو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر استاد دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا بھی دنیا میں عرفہ بنے، اعلیٰ بنے، شیر بنے۔ تو حضرات گرامی، تو آج ہم یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں استاد کا معدب بنا دے۔ جب استاد کا انسان معدب بن جاتا ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک مقام پر، یہ آپ کا ایک شاگرد ہے، 3 شاگرد میں نے پڑھے ہیں کہ وہ جب آخر پر فارغ ہوا تو بعد کا استاد جو ہے وہ نجائز جو ہے سوٹی جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ جب بچے نے غور سے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے، بچے نے غور سے دیکھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو مجھے سزا کیوں ملی؟ جب بچہ باپ کے مقام پر آتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی، مجھے سزا ملی گئی، تو استاد کو بلاتا ہے۔ اب وہ استاد تو نہیں رہا، استاد کے مقام ہے، قدر ہے، استاد کی شان ہے، لیکن وہ استاد سے کہتا ہے استاد جی میں نے غلطی کی نہیں ہے، مجھے آپ نے سزا کیوں دی؟ تو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ تو نے غلطی کی نہیں ہے، لیکن تمہیں علم ہو کہ جب تو آئندہ تیرے پاس کوئی بے گناہ جیسا انسان آتا ہے، جب تو دیکھے اگر نجائز کرے گا، جو تمہیں تکلیف اب ہوئی ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آنے والے کو تکلیف ہوگی۔ تو دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں میں، ہارون رشید کے ذہن میں آپ نے مقام تو دیکھ لیا، آپ نے درجہ بھی دیکھ لیا، اب آخری وقت ہے، اس کا آخری دن ہے، آخری ایام ہے، آخری دن ہے۔ اس نے بہلول دانا کو بلایا، کچھ باتیں میری گہرائی والی بھی ہیں، کچھ باتیں میری ظاہر بھی ہیں۔ جب اسے بلایا، جب وہ آتا ہے، اس کے پاس ایک چھڑی تھی جو بادشاہ نے ایک مرتبہ ملتے ہوئے چھڑی دی اور کہا کسی بے وقوف کو تم یہ چھڑی دے دینا۔
یہ ہارون رشید وہ ہے جو سیدنا حضرت عبد المطلب سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو ان کی اولاد سے ہو وہ غلط کرے، لیکن دنیاوی بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا احوال جو ہے اب کس معاملات میں ہے۔ میرا پنکھے ساتھ چلا دو بچوں کے پنکھے ساتھ۔ اب جب یہ حضرت صاحب تشریف لے گئے نا، اسلم صاحب، ہاں، جب یہ تشریف لے گئے تو بہلول دانا نے پہلے السلام علیکم کہا۔ یہ باتیں میری کو یاد رکھنے کی ہیں، تو وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ جو چھڑی ہے نا، جب اسے دی تو کہنے لگا کہ اس کو دینا جو مرتے وقت آدمی اللہ کو بھول رہا ہو یا اس کو کچھ باتیں اس کی یاد نہ ہو۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو چھڑی دے کر کہا، بہلول، تو نے چھڑی کسی بیوقوف کو دینا تھی تو چھڑی لے کر یہاں پر آ گئے ہو۔ ماشاء اللہ، تو چھڑی لے کر یہاں آ گئے ہو۔ بہلول دانا بولا کہ میں نے چھڑی آپ کو دی ہے میں تاکہ پہچان کر جاؤں کہ آپ سن لیں میری باتیں، کہ آپ کچھ ذرا عقل سے پیچھے ہٹے ہیں یا آگے ہٹے۔ وہ بولا کون سی ہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کہ تو نے سفر آخرت کرنا ہے، تیرے آخری ایام ہیں، یہ بتاؤ کہ تو نے اب جہاں پر جانا ہے تو وہاں پر کمی ہے یا خوشی ہے، تو تو نے وہ بات کو پورا کر دیا؟ وہ بولا کہ میں نے قبر کے احرام کو، قبر کی چیزوں کو، قبر کے سوالات کو زبانی یاد کیا ہے، میں نے اپنی طور پر پورا نہیں کیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے قبر میں رہنا ہے، قبر میں سب چیزیں تیرے سامنے ہیں، تو نے ان کے صحیح سوالوں کا جواب جو ہے وہ تیار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ بولا